عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح قبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله اللہ اکبر ثم ذبحہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے اور ان کا منہ قبلے کو کیا اور یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی یہ سنت مبارکہ، یہ دعا کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، یاد کر لو جس نے قربانی کرنی ہے اور ذبح خود کرو، سب سے بہترین حضور کی سنت مبارکہ ہے جی۔ ابھی 5-4 دن ہیں، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، 1 گھنٹہ مشکل سے لگے گا، یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ ذبح خود کرو، حضور کی سنت ہے، اور کسائیوں کے جو ہے نا جی وہ بے احتیاطیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ میں نے جو 1-2 چیزیں نوٹ کی ہیں ذبح کرتے ہوئے، ان کو دیکھا ہے جب ہمارے ادارے میں آج تک جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، وہ خود ذبح کرتے ہیں۔ کسائی سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ گراتے ہوئے اتنی زور سے گردن کو جھٹکا دیتے ہیں کہ گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے، پہلی بے احتیاطی۔ دوسری، ذبح کرنے کے بعد نا جی وہ جوڑ کو چھڑوا کے، یہاں والے بڑی ہڈی کے جوڑ کو چھڑوا کے اندر حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ 2 بے احتیاطیاں کرتے ہیں کسائی حضرات۔ ان دونوں صورتوں میں جانور ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ کے ساتھ اس شارک کا جو ہے وہ اندر جو مغز چل رہا ہوتا ہے اس کا یا رابطہ ختم ہوتا ہے، فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بس صرف وہ 5 منٹ جو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے نا جی، وہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بس جلدی جلدی کرو، ٹھا پھا لا کر کے تے اگے جاؤ۔ وہ ایک دن میں 5-5 7-7 8-8 جانور آرام سے کر جاتے ہیں، تو وہ صرف اپنی جلدی کی خاطر آپ کا جانور خراب کر جاتے ہیں۔ اور اگر صحیح طریقے سے ذبح ہی نہیں ہوا تو پھر میرے بابو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جو طریقہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے لیے وہ قابل دلیل ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں حضور نے جب ذبح کیا تو کیسے کیا۔ عن انس قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ وسمى وکبر قال رأیته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سینگوں والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، ٹھیک ہے جی، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ یہ جو گھٹنا ہے نا جی، یہ اس کے پہلو پہ رکھو، گردن سے تھوڑا سا وہ کندھے کے قریب کر کے، وہ پھر ہلتا نہیں ہے یعنی وہ گردن اس کی صحیح قابو میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر حضور نے اپنا پائے مبارک رکھا اس کے یہ گردن کے قریب کر کے، اور پھر گردن کے اوپر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے 2 حدیث پہلے ہم نے کیا جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ یہ پڑھا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو حکم فرمایا کہ چھری کو خوب تیز کرو۔ ہاں جی، ایک تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، دوسرا کھڈی چھری سے، اور یہ بڑی خطرناک بات، اس کو مزید تکلیف دے رہے ہیں۔ چھری کو خوب تیز کیا جائے، اتنا تیز کیا جائے کہ جب اس کے گلے پہ چلے نا تو وہ رکے نہیں، وہاں پہ اس کو جو ہے نا تکلیف نہ دیتی رہے۔ تیز چھری ہو، گلے کی کھال چھال بال چھال ذرا
احتیاط کے ساتھ کر کے، بھئی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے، ہاں جی، تو اس کا پھر مکمل ایک پروٹوکول ہے۔ اس پروٹوکول کے مطابق دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں نا، آپ ٹھیک ہے، آپ ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں، آپ کا فرض ہے۔ میں نے غلط بات کی یا میں نے اپنی رائے دی، میں اپنی رائے تو دے ہی نہیں رہا، میرے پاس احادیث مبارکہ ہیں اور وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کیا، یہ میرے نبی کا طریقہ کار تھا۔ چھری تیز ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، اور دعا اگر پڑھنی آتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ اس حدیث پاک میں حضور نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، اتنا بھی کافی۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ پھر میں پچھلی دفعہ میں نے یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا ذبح کا طریقہ کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، وہ ایک پوری الگ بحث ہے، وہ آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عید والے دن میں مزید عرض کر دوں گا۔ البتہ تیز ہو، چھری تیز ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، بلند آواز سے تکبیر پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام کی قربانی۔ اس قربانی یہ بھی میں صبح نا جی فجر کے بعد تھوڑا سا واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، تو سارے جانور بندے ہوتے ہیں، تو کبھی میں پوچھ لیتا ہوں کوئی کھڑا ہو تو یہ کس کا جانور ہے، تو بتا دیتے ہیں فلاں کا جانور۔ کیا اس بات کے کہنے سے کسی کی قربانی میں فرق پڑتا ہے؟ بکرا کھڑا ہو، گائے کھڑی ہو، کوئی فرق پڑا ہے؟ بھائی مجھے بتا دیتے ہیں یہ چودھری صاحب کا ہے، یہ ملک صاحب کا ہے، یہ جناب فلاں خان صاحب کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ قربانی تو پھر یہ نام کس چیز کے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا قربانی میں۔ قربانی میں فرق اس وقت پڑے گا کہ جس وقت چھری چل رہی ہو اور اس وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ چھری جس ٹائم چل رہی ہے اس وقت نام ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ اکبر، بس اس وقت اللہ کا نام ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ۔ اس کے بعد آگے پیچھے کس کا نام ہے کس کا نام نہیں، یہ پھپھی کا گوشت ہے، یہ تائی کا گوشت ہے، یہ مامی کا گوشت ہے، یہ خالہ کا گوشت ہے، یہ جناب قاری صاحب کا گوشت ہے، یہ فلاں صاحب کا، یہ فلاں صاحب کا ہے، کوئی فرق پڑا ہے؟ مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی قربانی میں یہ سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے جب ہم یہی بات 11ویں شریف پہ کریں یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور لے کے آئیں تو لوگوں کو کیوں فرق پڑ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کم علمی ہے، کم علمی کی وجہ سے۔ اور بھائی ذبح کرتے وقت کوئی کسی غوث پاک کا نام نہیں لیتا، حتیٰ کہ ہم نبی پاک پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، اور میری نسلوں کی بھی جانیں میرے نبی پر قربان ہیں، ہم پھر بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ اس وقت ایک ہی نام ہوگا، اللہ اکبر، بس بسم اللہ اللہ اکبر۔ مالک ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیا، ہماری زندگیاں، و مماتی، ہماری موتیں، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے، ہمارا ہر ایک عمل، فعل، عبادت، پوجا، پرستش اللہ کے لیے ہے، ہماری نظر، نیاز، ہمارا صدقہ، خیرات، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ثواب ہم جس کو مرضی دیں۔ یہ ثواب یا اللہ میری ماں کو پہنچا دے، یا اللہ میرے پیو کو پہنچا دے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، پڑھتے نہیں، اس میں کہتے نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہاں جی حضور، عبادت اللہ کی ہوگی، ثواب آپ جس کو مرضی دے دیں۔ اب قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو فاتح شریف نہیں پڑھتے، فاتح شریف پڑھتے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بھائی قرآن اللہ کا، عبادت اللہ کی، صورتیں اللہ کی، سب کچھ اللہ کا، ہم پڑھتے اللہ کے لیے ہیں، جو ہمیں اجر ملتا ہے وہ ان کے لیے۔ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، گوشت بندے کھا جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چند چیزیں ذرا ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں کہ ایک ہی چیز ہو رہی ہے، ایک ہی کام ہو رہا ہے، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ذبح کرتے وقت میں نے غوث پاک کا نام لیا، نبی پاک کا نام لیا، یا کسی اور کا نام لیا۔ اس کو آپ آپ ہم سے زیادہ دلیل مانگ سکتے ہیں کہ آپ دلیل دے دیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دلیل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جی ہم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جدھر مرضی کریں یار، کیا حضور؟ اچھا اب یہ جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہم من کا، یا اللہ یہ میری طرف سے، ولکا علی محمد
اللہم منکا ولکا عن محمد و امتہ، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، مجھ محمد کی طرف سے اور میرے محمد کی امت کی طرف سے۔ اللہ تجھے توفیق دے تو نبی پاک کے نام کی بھی کر قربانی، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے نا تو کر سبحان اللہ، نہیں کی تو اللہ سے توفیق مانگ لے گی، اللہ مجھے دے، میں اتنا دے کہ میں تیرے نام پہ بھی کروں، تیرے حبیب کے نام پہ بھی قربانیاں کروں، حضور کے نام پہ کروں، اپنے ماں باپ کے نام پہ کرو، اپنے بڑوں کے نام پہ، جتنی جس کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر اللہ نے فرض کیا تو اپنے نام پہ۔ ابھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا، میں آپ کو وہ عرض کر دوں، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے میرے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ ابھی میرے سے پوچھا ہے کسی نے تو اس لیے مجھے یاد ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر قرض جو ہے وہ قرض ہے، میرے دل میں بڑا شوق ہے میں قربانی کروں، میں صاحب نصاب نہیں، تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے فورس کیا ہے آپ قربانی لازمی کریں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس سونا ہے نصاب کے بعد؟ نہیں۔ چاندی؟ نہیں۔ پیسے؟ نہیں۔ کوئی اور ایسی سیونگ کسی بھی لحاظ میں؟ آخر نہیں۔ تو میں نے کہا حضور اب یہاں پر دو چیزیں آ جاتی، ایک نفل آ جاتا ہے، ایک فرض آ جاتا ہے۔ اب جو قربانی آپ کریں گے وہ آپ کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے، نفلی عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ سنت کہہ سکتے ہیں، نفلی عبادت۔ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے جنازے سے حضور نے منع فرما دیا، میں نہیں پڑھاؤں گا، بھائی ٹھیک ہے تم لوگ پڑھ لو، جس کے اوپر قرض تھا۔ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ قربانی غیر نصاب والے کو، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت پر فوقیت ہے فرضی عبادت کو، وہ پہلے فرض ادا کر، پہلے قرض ادا کر، اس کے بعد آپ حضرت جی یہاں پہ 150 نفل پڑھیں، جب نماز کا ٹائم ہو منہ اٹھا کے آپ باہر چلے جائیں، حضور آپ کے ان نفلوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ یہاں پہ فرض پڑھیں، اس کے بعد جتنے نفل پڑھنے چاہتے ہیں آپ پڑھتے جائیں، آپ کو کوئی وہ ثواب ملے گا۔ لیکن آپ فرضوں کے ٹائم پہ باہر نکل گئے، نفلوں کے ٹائم پہ آپ اندر آ گئے، یہ عبادت نہیں کہلائے گی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول جبھی ہوگا پہلے فرض ادا کیجئے، پھر نفل ادا کیجئے، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے پھریے۔ قرض اتارنا فرض ہے، اور جتنی ممکنہ حد تک جلدی ہو سکے فوراً قرض کو ادا کر دو، بجائے اس کے کہ پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں اور وارث پیچھے سے ادا ہی نہ کرے، تو بندہ مصیبت میں پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ بھائی وارث کوئی نہیں دیتا۔ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے کوئی بتائیے گا تاکہ میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کر سکوں۔ کسی نے کہا ہو کہ میری ابا جی کی اتنی نمازیں رہ گئی تھی، اتنے روزے رہ گئے تھے، تو میں چاہتا ہوں میں اپنی کمائی میں سے اپنے باپ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دوں۔ کون کرتا ہے یار؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے سر کا وزن اپنی زندگی میں اتار کے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح اگر پھنستے رہے، ہاں جی، کسی کے کہنے پر فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، پھر کام خراب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔